الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ واولادہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے اپنے آقا اور مولا حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ، صلی اللہ علی نبی الامی وعلی آلہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے مخاطب ہے اور ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا کیا۔ خلق عظیم کے معنی یوں بھی سمجھ لیجئے کہ بہت ہی زیادہ اخلاق والا، بہترین اخلاق والا، بے مثال اخلاق والا، خلق عظیم۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ عطا کرنے والا بھی بڑا ہے اور لینے والا بھی بڑا ہے، تو چیز بھی بڑی ہوگی۔ تو اب اس عظیم کی وضاحت تو ہوئی نہیں سکتی ہے، اس لیے دینے والا بھی عظیم ہے اور لینے والا بھی عظیم ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ شے کتنی عظیم ہوگی اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے یہ سوال کیا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا خلق کیسا ہے؟ اب جواب دیکھیے، اور میں نے جو اس سے پہلے بات کہی ہے کہ عظیم، اب اس کی تشریح ہے۔ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا۔ تو اب عظیم ہی عظیم ہے سب کچھ، کتاب بھی عظیم ہے قرآن۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ سرکار کا خلق قرآن تھا۔ اب یہ اخلاق جس کو عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری گفتگو اچھی ہونا چاہیے تو اخلاق ہے، ہم میں وفاداری ہونا چاہیے تو یہ اخلاق ہے، ہمیں ہمدردی ہونا چاہیے تو یہ اخلاق ہے، ہم لوگوں کے درمیان اچھے ثابت ہو جائیں یہ اخلاق ہے، لیکن وہاں عظیم ہے۔ اب عظیم جو ہے وہ کسی شعبے میں بھی انسانی حیات کے کسی بھی شعبے میں جس چیز کی ضرورت پڑے گی اس میں وہ خلق عظیم ہے۔ کسی میں گفتگو کا اچھی گفتگو کر لیتا ہے لیکن اور معاملات میں اچھا نہیں ہے، کچھ لوگوں سے اچھی طریقے سے ملتا ہے، کچھ لوگوں سے اچھی طریقے سے نہیں ملتا ہے، دوستوں سے رویہ کچھ اور ہے، مخالفین سے رویہ کچھ اور ہے، رشتہ داروں سے رویہ کچھ اور ہے، برادری والوں سے رویہ کچھ اور ہے۔ وہاں عظیم سے مراد یہ ہے کہ سب کے ساتھ یکساں۔ اگر صدیق اکبر سے بدلہ نہیں لیں گے تو ابو جہل سے بھی نہیں لیں گے، اگر عمر فاروق سے بدلہ نہیں لیں گے تو ابو لہب سے بھی نہیں لیں گے۔ یہ ہے خلق عظیم۔ چونکہ عظیم ذات کی عظیم چیز ہے اور عظیم کا تحفہ دیا ہوا ہے، اس لیے انسانی زندگی کے انسانی حیات میں جو بھی شعبے ہیں سب میں عظیم ہے، خلق عظیم عطا کیا۔ اب وہ خلق عظیم آپ دیکھیے، سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریے یا سنیے تو جو سرکار کو ایذا پہنچاتے تھے، جو تکلیف پہنچاتے تھے، ان کے لیے سرکار کا معاملہ کیا تھا؟ سرکار کی نعوذ باللہ جو جان کے دشمن تھے ان کے لیے سرکار کا معاملہ کیا تھا؟ قبل نبوت معاملات کیا تھے؟ اعلان نبوت
بعد اعلان نبوت ان معاملات میں کوئی کمی آئی یا نہیں آئی؟ جو معاملات اس وقت تھے وہ نبوت کے اعلان کے بعد بھی رہے. تو یہ ہے خلق عظیم. اب ہمارے لیے جو سب سے بڑی بات یہ ہے، ایک امتی کے لیے، غلام کے لیے، ایک عاشق کے لیے، وہ ہے محبت رسول. محبت رسول جزو ایمان نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایمان ہے. اگر آپ کی نماز محبت رسول سے خالی ہے تو نماز نہیں ہے. اگر آپ کا روزہ محبت رسول سے خالی ہے، روزہ نہیں ہے. اگر آپ کا حج محبت رسول سے خالی ہے تو آپ کا عرب آنا جانا تو ہو سکتا ہے، حج نہیں ہے. سرکار کا ارشاد گرامی ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا. غور سے سنیے گا، تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنی مال، حتیٰ کہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت نہ کرے. کیا فرمایا؟ مومن نہیں ہو سکتا. نماز کے لیے نہیں کہا، نماز نہیں پڑھو گے تو مومن نہیں رہو گے، روزہ نہیں رکھو گے تو مومن نہیں رہو گے، حج کرنے نہیں جاؤ گے، زکوٰۃ نہیں دو گے. نہیں، محبت. اور محبت کیسی؟ والدین سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، مال سے بڑھ، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر. مختصر یوں سمجھیے کہ آپ کی جو لوگ محبت کے لائق ہیں، والدین ہیں، اولاد ہے، مال ہے، رشتہ دار ہیں، خاندان ہے، آپ کے ملنے والے ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، ان تمام محبتوں کی حد جہاں پہ ختم ہوگی وہاں سے محبت رسول کی حد شروع ہوگی، اور پھر ساری حدیں مات ہو جائیں گی، ساری حدیں کمزور پڑ جائیں گی، ساری حدیں ان کی دہلیز پر جا کر سجدہ ریز ہو جائیں گی. تب آپ کا ایمان مکمل ہے. اس سے پہلے ایمان آپ کا مکمل نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم مومن ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم مومن ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے سب سے مضبوط چیز بنائی اور جس کے لیے حکم دیا ہے وہ محبت رسول ہے. اور محبت رسول کیسی؟ ہر چیز سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر وہ محبت رسول. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا ہے کہ بغیر میرے محبوب کے کائنات میں کچھ ہے ہی نہیں. اس کائنات کا وجود ہی اس وجود محسوس سے ہے. کتابوں میں احادیث کا تذکرہ ہے، قرآن پاک کی آیتیں ہیں، مفکرین کے اقوال ہیں، مفسرین کے اقوال ہیں، لیکن اس سے ذرا ہٹ کے میں ایک دنیا داری والی بات آپ کو بتاتا ہوں. آپ غور کریے کہ وہ عظیم الشان وجود کیا عظمت رکھتا ہے، کیا اہمیت رکھتا ہے کائنات میں. کائنات صفر ہے اگر وہ وجود نہیں ہے تو، صفر ہے. دیکھیے آپ لوگ سب جانتے ہیں، اگر اس طریقے سے واقف ہیں، عربی طریقہ ہے ابجد اول کا، تو سرکار کے نام نامی کے جو عدد ہیں وہ 92 ہیں. اب اس میں ایک ابجد کا طریقہ ہوتا ہے کہ عربی میں ہر حرف کے ایک عدد ہے، گنتی ہے، اس سے ہم لوگ تاریخ بھی نکالتے ہیں. جیسے ہم کو ان کے نام کی تاریخ نکالنا ہے تو ہم نکال لیں گے. وہ ایک فن ہے، اب تو وہ ناپید ہے، بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں. تو سرکار کا نام نامی جو ہے اس کے عدد جو ہے وہ ہے 92. اب 92 میں 9 ہے، اللہ نے رکھا ہے، اور نام عرش پہ رکھا گیا ہے، یہ یہاں دنیا میں نہیں رکھا گیا، یہ بھی سمجھ لیجئے گا. سرکار کا نام نامی عرش پہ رکھا گیا محمد. عرش پہ محمد ہیں اور فرش پہ احمد ہیں. یہ ارشاد گرامی ہے، وہاں محمد نام ہے، یہاں احمد نام ہے. تو اب 9 اس میں آتا ہے. اب دیکھیے وہ 9 کی اہمیت، اگر اس 9 کو آپ نکال دیں گے تو کچھ بچے گا نہیں. اس 9 کی ہی اہمیت ہے سب کچھ. مثال کے طور پہ پڑھیے 9 کا پہاڑا. اب 9 دونی 18 ہوتے ہیں. اب 1 اور 8 9، 9 تریک 27، 2 اور 7 اور 2 9، 9 چوک 36، 6 3 9، 9 پنجے 45، 4 5 9، 9 8 72، 7 2 9، 9 9 81، 8 1 9. 9 کو نکال دیجئے گا کچھ نہیں بچے گا. سارا معاملہ جو ہے وہ نام نامی اس میں گرامی سے متعلق ہے، اور کائنات کا جو وجود قائم ہے وہ اسی وجود پہ قائم ہے.
یہ فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ ہمارا آپ کا تھوڑی ہے۔ ہمارا کیا معاملہ ہے، ہم کو اگر ایمان اپنا مستحکم کرنا ہے تو ہم نمازوں پہ گھمنڈ نہ کریں، ہم روزے پہ گھمنڈ نہ کریں، ہم اپنے اندر محبت رسول پیدا کریں، عشق رسول پیدا کریں، غلامی رسول پیدا کریں، اس دامن پاک سے ایسا وابستہ ہو جائیں کہ دنیا کا کوئی بھی طوفان ہمیں اس دامن سے علیحدہ نہ کر سکے۔ یہ ہے ہمارا ایمان، اور یہی ہماری کامیابی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ درشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضی بأن تصلی علیہ۔ غور فرمائیے، عاشقان رسول کا معاملے ہیں۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں سلسلہ قلندریہ کے، پانی پت میں مزار ہے آپ کا۔ واہ واہ، کیا مرتبہ ہے اور کیا معاملات ہیں بارگاہ رسالت میں۔ دیکھیے، غور کریے، ہم لوگ چھوٹی سی عبادت کرتے ہیں، 5 وقتی نماز پڑھتے ہیں تو یہ گھمنڈ اور فخر پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم نمازی ہیں۔ ہم تھوڑا نیک کام کر لیتے ہیں تو یہ غرور پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم نے آج نیکی کی۔ یہ اللہ کے ولی ہیں جن کی پوری زندگی عبادت میں گزر گئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا۔ ولی کے معنی ہی دوست کے ہیں۔ اب ان کا معاملہ دیکھیے، ان کا ایک مرید حج کرنے جا رہا ہے، اپنے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور دعا کے لیے کہتا ہے۔ پیر و مرشد ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ، سفر تمہارا خیریت سے ہو، لیکن جب مدینہ شریف پہنچنا تو ایک بات کا خیال رکھنا کہ وہاں کے جانور بھی قابل تعظیم ہیں، تمہاری وجہ سے کسی جانور کو کوئی ایذا نہ پہنچے۔ بات ختم ہو گئی، چلا گیا۔ حج کے ارکان ادا کیے، مدینہ شریف پہنچے، وہ اپنے قیامگاہ کی طرف جا رہے تھے، اندھیرا تھا، نگاہ نہیں پڑی، ایک کتے پہ پیر پڑ گیا، اور اس پیر پڑنے کے بعد ایسا محسوس ہوا جیسے اس کتے کو بہت تکلیف ہوئی ہے، جو اس کی آواز نکلی اور جو اس کا جو تڑپنا تھا، تو اس سے یہ ہوا۔ بھائی انہوں نے افسوس ظاہر کیا اور اپنے پیر کا جملہ یاد آیا کہ ہمارے پیر نے ہم سے یہ کہا تھا، ہم سے غلطی ہو گئی، اندھیرے میں ہم دیکھ نہیں پائے۔ خیر، اس کی توبہ تلہ کی۔ بہرحال جب سکون قلب حاصل ہوا کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی یا ہمارا پچھتاوا قبول ہو گیا ہے، سو گئے۔ کچھ دیر کے بعد واپس ہوئے تو پیر کی بارگاہ میں پھر پہنچے حاضری کے لیے، تو گفتگو کی، رودات بیان کی، سفر کی۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ پیر کے ہاتھ پہ پٹی بندھی ہوئی، تو ان کا حضرت آپ کے ہاتھ میں کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا، سنیے، آپ نے فرمایا کہ میں نے تم سے چلتے وقت کہا تھا کہ وہاں کے جانوروں کا بھی خیال رکھنا، تم نے خیال نہیں کیا، میرے ہاتھ میں چوٹ ہو گئی، چوٹ پہنچ گئی ہے، یہ اس کی پٹی ہے۔ اندازہ لگائیے، ابو علی شاہ قلندر ہیں، اللہ کے ولی ہیں، مدینہ پاک میں اس طرح رہ رہے ہیں۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم مدینہ شریف کہتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، مدینہ مقدس کہتے ہوئے ہم 4 سال 3 سال رہ کے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم مدینہ گئے تھے، ہم مکہ گئے تھے، کہتے نہیں کہتے ہیں؟ یہ عالم ہے آپ کے ایمان کا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نماز سے کامیاب ہو جائیں گے، آپ روزے سے کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں، فرمایا گیا تم مومن نہیں ہو سکتے ہو اس وقت تک جب تک تمہارے قلوب میں اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنی مال اور کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت نہ ہو جائے گی۔ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، سب کچھ اگر ہے تو محبت رسول کے بعد ہے۔ اور محبت کے معنی یہ ہے کہ آج اگر ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں تو یہ صدقہ ہے اللہ نے جو اپنے محبوب سے محبت کی ہے اس کا۔ آج جو دنیا میں ہے یہ صدقہ ہے اس محبت کا۔ کل قیامت میں جو آپ کو جنت ملے گی وہ صدقہ ہے اس اللہ کا، اپنے محبوب کی محبت کا۔ ورنہ ہمارے پاس کیا تھا؟ ہم تو نہ ہمارا وجود، نہ کائنات ہوتی، نہ ہم ہوتے، نہ سانس ہوتی، نہ نماز ہوتی، نہ روزہ ہوتا، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ اور جب ہم ہی نہیں ہوتے تو کس بات کا غرور ہوتا، کس بات کا گھمنڈ ہوتا؟ ہم جن کی وجہ سے ہیں ان کی غلامی جو ہے وہی ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ درود پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضی بأن تصلی علیہ۔